السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و نصلی اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ برادران ملت اسلامیہ، کل کی نشست میں رزق کی تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں کہ لاک ڈاؤن اور ہماری ذمہ داریاں، یہ موضوع کے تحت خاص طور سے کچھ وضاحت کی گئی تھی۔ اسی موضوع کی وضاحت کے لیے مختصراً آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کہ روزی کا ذمہ دار یقیناً آسمان والا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ روزی رساں، پالن ہار، مربی صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہری اسباب ہمارے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اس کا استعمال، اس کو بروئے کار لانا اور ان اسباب کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنا اور حالات کو ہموار کرنا، یہ ہمارے آپ کے ذمہ داری ہے۔ اور ویسے تو اللہ رب العالمین خوراک کا اور زندگی کے ہر شعبے کی ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے لی ہیں۔ دوستو، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا، دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، کوئی بندہ موت کا جام نہیں پیتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین نے جتنی روزی مقدر کر دی ہے اس کو وہ حاصل کرنا کر لے، اس کو وہ پا نہ لے، اس کو استعمال نہ کر لے، تب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس طرح موت سے بھاگتا ہے، لوگ جس طرح سے موت سے خائف رہتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہوئے چھپتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے آپ کے اندر سے کوشش ہونی چاہیے، جو روزی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ باقی روزی تو کھینچ کر کے ہمارے پاس خود ہی آئے گی، لیکن ہم اور آپ اس کامل یقین کے ساتھ، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس کامل یقین کے ساتھ جب ہم اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں گے، یقین کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی بھوک کے، خوف کے، تنگ دستی کے شکار نہیں ہوں گے۔ چونکہ مامون کا زمانہ ہے، علماء اکرام کے تعلق سے مامون بڑا حساس تھا، اور وہ کہہ رکھا تھا کہ آپ تمام حضرات دین کی اشاعت کیجئے، دین کی تبلیغ کیجئے، دینی تعلیم سے لوگوں کو روشناس کرائیے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیجئے،
اور آپ لوگ روٹی روزی کے تعلق سے بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی تنخواہ، آپ لوگوں کو وظیفہ متعین کر دیتا ہوں۔ عفان بن مسلم یہ بصرہ کے محدث ہیں۔ خلق قرآن کا ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا۔ بادشاہ کے کچھ مشیروں نے، بغداد کے کچھ مقننین نے، بغداد کے کچھ مفسدین نے، بادشاہ کے جو دائیں بائیں کے پٹھو تھے، ان لوگوں نے جن کی عقیدت درست نہیں تھے، ان لوگوں نے بادشاہ وقت کے دل و دماغ میں نمک مرچ کے ساتھ بادشاہ کو ایسا مس گائیڈ کرنا چاہا، ایسا ورغلایا اور ایسے ان کے دل و دماغ میں خلق قرآن کے متعلق بیٹھا دیا، جما دیا کہ بادشاہ مجبور ہو گیا اور ان لوگوں کے جال میں، ان لوگوں کے کہنے میں، بہکاوے میں ایک نئے فتنے کی شروعات ہو گئی، آ گیا اور بادشاہ نے یہ فرمان جاری کر دیا گورنر کو کہ خلق قرآن کے اگر قائل نہیں ہے جو لوگ، علماء کرام جو اس کے منکر ہیں، جو خلق قرآن کے قائل نہیں ہیں، ان کے وظائف بند کر دیے جائیں، یعنی قرآن اللہ کا مخلوق ہے یا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عفان بن مسلم یہ اس کے قائل نہیں تھے، خلق قرآن قائل نہیں تھے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے مخلوق کیسے ہوگا؟ تو جو گورنر تھا وہ بڑی سفارش کی، شیخ کی، اور بہت سمجھایا کہ آخرکار آپ کی وظیفہ، آپ کی تنخواہ بند ہو جائے گی، آپ حالات سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو عفان بن مسلم رحمہ اللہ شیخ نے فرمایا کہ اے گورنر، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی کا ذمہ دار تو آسمان والا ہے، پورے دنیا کے انسانوں کی ساری روزیاں آسمان سے آتی ہیں، کوئی دنیا میں کسی کو روزی نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذرائع، وسائل، وسیلے اور بہت ساری کا نام ہے کہ تدابیریں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے کہ ان کی روزی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن روزی دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ بہرحال وہاں سے آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک پولیس آئی اور ہاتھ میں کاغذ لیے ہوئے تھی اور کہا آپ کون ہیں؟ عفان بن مسلم ہیں، شیخ محدث ہیں۔ عفان بن مسلم؟ ہاں جی ہاں، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ کاغذ ہے کہ اگر آپ خلق قرآن کے قائل نہیں ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کی تنخواہ، آپ کا وظیفہ آج سے بند کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! 500 روپے اس زمانے میں ان کو وظیفہ ملتا تھا، تنخواہ ان کی تھی، اور گھر میں 40 افراد تقریباً کھانے پینے والے تھے۔ گھریلو مسائل کے سارے حل، گھریلو مسائل کی ساری ذمہ داریاں، گھریلو مسائل کے ساری کارنامگی، جو اخراجات تھے سب انہی کے ذمہ تھا۔ پسینے پسینے ہو گئے اور وہاں سے بوریا بستر باندھے آگے گھر پہنچے۔ گھر والوں نے سنا، آہو موقع مچا دی، رونے لگے کہ ہم لوگوں کا کیا ہوگا۔ دوستو ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی
کہ عفان بن مسلم کو کتنا کامل یقین تھا، اپنے گھر والوں سے بھی کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ روزی کا ذمہ دار آسمان والا ہے، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مسائل کا حل کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرے گا، روزی کے راستے اللہ ہموار کرے گا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی اور کسی نے دروازے پر دستک دی، کنڈی بجائی، گھنٹی بجائی، آواز لگائی، صدا بلند کی، کہا کوئی دروازے پر آئے ہوئے ہیں۔ شیخ کو یہ یقین ہو رہا تھا، شیخ کو اس بات کا خوف تھا کہ شاید پولیس آ گئی، اب مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی، لیکن دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ اس شہر کا سب سے بڑا روغنیات کا تاجر، عطریات کا تاجر ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایک تھیلی عطا کی، ایک تھیلی بطور ہدیہ دینا چاہا کہ یہ آپ رکھ لیں، 1000 روپے کی تھیلی ہے، ہم نے سنا ہے کہ شیخ کی تنخواہ، شیخ کا وظیفہ بند کر دیا گیا ہے ان وجوہات کی بنا پر، ان اسباب کی بنا پر، تو آج سے ان کو 500 ملتا تھا، ہمارے ہاں آج سے اب 1000 روپے کی تھیلی ہر ماہ ان کو ملتی رہے گی انشاءاللہ، اللہ اکبر، ملتی رہے گی۔ دین کی خدمت، دین کی اشاعت خوب بلندی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ جو گھریلو اخراجات ہیں اس کے لیے بھی فکر ہو جائیں، 1000 روپے کی تھیلی ہمارے طرف سے انشاءاللہ ہر پہلی تاریخ کو پہنچ جایا کرے گی۔ آپ نے دیکھا اس آیت پہ ان کو کامل یقین اور اللہ کی ذات میں ایسا بھروسہ تھا کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر آدمی مجبور ہے۔ کون سی چیزیں؟ 2 چیزیں ایسی جس پر آدمی مجبور ہے، آب و دانہ، جہاں جتنی جو روزی لکھی ہوئی ہے کھانے کو، وہ آدمی کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کھانا ہی کھانا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ جس مٹی میں دفن ہونا ہے دنیا کے کسی کونے میں، اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، کوئی چارے کار نہیں کہ وہاں سے کوئی ہٹ جائے، چاہے سعودی ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بمبئی ہو، کویت ہو، دبئی ہو، جتنے بھی فارن کنٹریز ہیں یا اپنا ملک دیگر شہر ہیں، کسی بھی جو اس کی مٹی جہاں لکھی ہوئی ہے، گھر ہو، پردیس ہو، باہر کہیں بھی ہو، اسی مٹی ہی میں اس کو جانا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کو روزی ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو سبق پرندوں سے لینا چاہیے، سبق پرندوں سے لینا چاہیے کہ پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے، چوچ خالی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غلہ سکھاتا ہے چھتوں پر یا کہیں اور، تو وہاں ڈنڈا لیے بیٹھے رہتا ہے کہ کوئی پرندہ نہ آئے، کوئی پنچھی نہ آئے، کوئی چڑیا نہ آئے، یا کوئی اور کھانے والی چیز جانور یہاں نہ آئے کہ ہمارا غلہ کھا جائے، نقصان ہو جائے۔ یا باغات ہیں، پھلوں کی باغ ہیں، وہاں بھی دیگر آلات لیے بیٹھے رہتے ہیں، جال لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ پرندے ہمارے اس باغ میں ہمارے پھلوں کو نقصان نہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین باوجود اس کے اتنی روزیاں ان کو دیتا ہے کہ وہ خود کھاتے ہیں، شکم سیر ہوتے ہیں، اور اپنے چوچ میں، اپنے منہ میں، اپنے ٹھور میں
جن کے پاس بچے ہیں ان کو بھی ان کے لیے بھی لے کر کے آتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ روزی جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی مل کے رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ قسمت بنانے والے نے کوئی کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا مقدر کی بات ہے۔ دوستو، جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لائق ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کے اندر جو بھی کیپیسٹی ہو، جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، ایک دوسرے کی بے خواہی، ایک ہمدردانہ مخلصانہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنائیت ہونی چاہیے، جو ان کے مدد کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو یہ حوصلہ دے کہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں اور کوشش کریں کہ سب کے سب لوگ اللہ کے نام ہے اللہ سے جڑیں اور توبہ اور استغفار کریں اور رجوع الی اللہ کو قائم رکھیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں، جو دشواریاں ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کی طرف کے اوپر سے یہ دشواری خاتمہ فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی عظیم، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیوں کی تجارت کریں، اللہ کو خوش رکھنے کے ذرائع اسباب پیدا کریں، ہم لوگ حالات پیدا کریں تاکہ ہمارے جو معیشت ہے، ہمارے جو دیگر اور کانامے کی شعبے جات کی زندگی کے جو حالات ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بحال کر دے، اور اس کو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ہمارے اندر نکھار پیدا کر دے، خوش اسلوبی اور خوشیوں کے اسباب پیدا کر دے، خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں حق بجانب اللہ رب العالمین سے لو لگانے اور خدمت خلق، خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تک ہمیں رکھے، دنیا میں اسلام ایمان پر قائم رکھے، تو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔